آج ہم بات کریں گے کیوں مسلمانوں کے لیے سرزمین فلسطین اتنی امپورٹنٹ ہے۔ ایسا کیا ہے اس زمین میں؟ کیوں غزہ کے مسلمان انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں؟ کیوں وہ اپنی جان اور اپنی مال کی قربانی دے رہے ہیں؟ کیوں وہ کہیں اور جا کر بسنے کو تیار نہیں؟ کیوں وہ یہ ظلم سہ رہے ہیں؟ کیوں ان معصوم بچوں کو مرتے دیکھ رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے اس زمین میں؟ آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرزمین فلسطین وہ زمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے القدس کہا ہے۔ القدس کے معنی ہیں، یعنی القدس اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں سے ایک نیم ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی ہیں نہایت پاکیزہ۔ یہ وہ سرزمین ہے جس پر نبیوں نے سجدے کیے۔ اس زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں، اس زمین کا کوئی ایسا حصہ نہیں جس پر فرشتوں نے عبادت نہ کی ہو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے یہاں 4000 نبیوں کے باپ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس زمین میں تشریف لائے اور آرام فرما رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ سب نبی یہیں پیدا ہوئے اور اسی سرزمین میں دفن ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ سینکڑوں نبی ایسے ہیں جن کا کہیں ذکر نہیں اور وہ اس سرزمین میں دفن ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو لے کر اسی سرزمین میں واپس آئے۔ مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئی اور ان سے اللہ نے انسانی تاریخ کو اتنا بڑا معجزہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اسی سرزمین میں۔ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں ہیں اور جبرائیل آ جاتے ہیں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ مریم علیہ السلام انہیں دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں مریم، میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک خوشخبری دینے آیا ہوں۔ تو مریم علیہ السلام پوچھتی ہیں کہ کیسی خوشخبری؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی ہے۔ تو مریم علیہ السلام اس پر کہتی ہیں کہ میں تو شادی شدہ نہیں اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں، یعنی کہ بیٹا پیدا ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں، ایک حرام اور ایک حلال۔ حلال میرا ہے نہیں اور حرام میں کر نہیں سکتی۔ تو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ جی ہاں، جیسا آپ کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی لکھ دیا ہے، آپ کی تقدیر میں یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل امین نے ان کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا بلکہ دور کھڑے ہو کر ان پر پھونک ماری اور 9 مہینے کا حمل ان کے پیٹ میں تیار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور وہ لے کر اپنی بستی میں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے بیٹے کے ذریعے ان کی پاکیزگی کی، ان کی پاک دامنی کی جو ہے گواہی ان کے بیٹے کے ذریعے دلوائی۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی پیدا ہوئے اسے کچھ ہی منٹ ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی ماں کی پاکیزگی کی جو ہے گواہی دلوائی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا انسانی تاریخ کے لیے۔ السلام وہ ہستی تھی جن کی جیسی شاید ہی کوئی عورت دوسری دنیا میں آئے۔ ان کی پاک دامنی بہت مشہور تھی، انہیں کبھی کسی بشر تک نے ہاتھ نہیں لگایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اسی ذریعے سے ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے بیٹا دیا تو لوگ جو ہیں ان کی پاک دامنی پر انگلی اٹھانے لگے اور انہیں تانے دینے لگے کہ اے ہارون کی بہن، کہ تیرا بھائی تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ذریعے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اتنی عزت بخشی کہ قرآن میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے
عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ مریم علیہ السلام کا نام ضرور جوڑا۔ یہ ایک عورت کے لیے بہت ہی آنر کی بات ہے، بہت ہی عزت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قرآنی واقعات سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، یہاں وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے بندے چاہتے ہیں۔ لیکن ہم سوچتے یہاں پر الٹا ہی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہ ہو رہا ہے جو جیسا ہم چاہتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اور اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہا بھی پورا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں۔ تو جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام، یعنی وہ قبلہ جہاں پر ہم حج کرتے ہیں ابھی۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری کون سی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے، تو کتنا مطلب گیپ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 40 سال۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جسے بنایا پروفیٹس نے اور جہاں رہے پروفیٹس، اور یہ وہ جگہ ہے سبحان اللہ جہاں سے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلوایا معراج کی رات۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مدینے سے ہی آپ اوپر پہنچوا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اللہ کے نبی کو جبرائیل امین پہلے فلسطین لے کر گئے، اور فلسطین جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو 1,24,000 نبیوں کو اپنے پیچھے نماز پڑھوائی، ان کی امامت کی۔ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی میسج دیا کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تمام امتوں کے بھی نبی ہیں اور تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں سبحان اللہ۔ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے اللہ سے ضد کی کہ یا اللہ کہ میری قبر اس پاک سرزمین میں ہی بنانا، اتنی دور بنانا کہ بس اگر وہاں سے کوئی کھڑا ہو کر پتھر پھینکے تو میری قبر تک پہنچ جائے سبحان اللہ۔ ایسے ہی تمام نبی اس پاک سرزمین میں دفن ہیں، اسی لیے مسلمانوں کے لیے یہ جگہ بہت زیادہ خاص ہے، بہت زیادہ اہمیت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو زمین پر چھوٹے چھوٹے عذاب دیتا ہوں جس کے ذریعے میں ان سے ان کے گناہوں کو دھو دیتا ہوں، اور آخرت میں ان کے درجوں کو بلند کر دیتا ہوں۔ اور کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جہنم کا عذاب۔ ایک بار جبرائیل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، سوئی کا جو ہول ہوتا ہے جس میں ہم دھاگا ڈالتے ہیں، اگر اس کے برابر ہول سوئی کے جو اوپر ہول ہوتا ہے چھوٹا سا جس کے اندر سے ہم دھاگے کو گزارتے ہیں، اس کے برابر اگر جہنم میں ہول کر دیا جائے تو اس کے اندر سے جو چنگاری نکل کر باہر آئے گی وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو دنیا میں چھوٹے عذاب میں مبتلا کر کے عذاب جہنم سے بچا لیتا ہوں، اور کافروں کے لیے وہاں سخت آزمائش ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو جو دنیا میں حالات ہیں اللہ کا شکر ہے، شکر الحمدللہ، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو سب کچھ آج ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ہی ہمیں ان سب حالاتوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے کہا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ دشمن کے دلوں سے ان کا جو ڈر ہے وہ نکل جائے گا۔ تو صحابہ حیران ہونے لگے، صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم بہت تھوڑے ہوں گے گنتی میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت بہت زیادہ،
لیکن اس وقت تمہاری ویلیو جو ہے سمندر میں جھاگ کے برابر ہو جائے گی۔ جیسے سمندر میں جھاگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پانی اسے جہاں چاہتا ہے بہا لے جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے اڈیل دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ اس وقت تمہارے دلوں میں دو طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ گھر کر لیں گی۔ نمبر ایک، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر جائے گی، اور نمبر دو، تمہارے دل میں موت کا ڈر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، موت سے گھبراہٹ، موت کا ڈر، اور موت سے دور بھاگو گے تم۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جو ہے سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج 57 ملک ہیں مسلم جو غزہ کے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بھی آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کیونکہ وہ اپنی جان کا، اپنے مال کا انہیں ڈر ہے، اور دنیا کی محبت جو ہے ہمارے دلوں میں واقعی بیٹھ گئی ہے، اور ہمیں مرنے سے جو ہے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالاتوں کو بہتر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سرزمین کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فتح صرف ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہاں کے راستے کھل جائیں، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے وہاں پر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر جا کر جو ہے نمازیں ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اسپیشلی جو وہاں پر سفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں لے، اللہ تعالیٰ ان سب کے حالات بہتر کر دے، اللہ سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلوں کو اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک